بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ والضحیٰ اور الم نشرح، سورہ نمبر 93 اور 94، 93 and 94، یہ ہمیں آج پڑھنی ہے۔ یہ دو صورتیں قرآن مجید کی صورتوں کے اس آخری گروپ کی وہ صورتیں ہیں کہ جن پر قرآن کا جو انذار عام کا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، یعنی اللہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عرب کے معاشرے میں ایک عمومی وارننگ، انذار عام کا اہتمام فرمایا، اس کو ارینج کیا، تو قرآن میں یہ انذار، یہ وارننگ گریجولی ایک ترتیب سے چلتی ہے اور پھر ایک اپنے اختتام کو، کلائمیکس کو پہنچتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان دو صورتوں پر یہ وارننگ، یہ انذار عام اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ کل کی جو دو صورتیں تھیں، سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ خاص طور پر دوسری سورہ سورۃ اللیل میں یہ وارننگ اس حد تک پہنچ گئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ خبردار کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اس ایک فرد کو نمایاں کر دیا کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم میں ایک خاص لیڈرشپ کا مقام رکھتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سب سے زیادہ نمایاں، پرومیننٹ تھا اور سب سے زیادہ گرا ہوا بھی تھا۔ اس کا نام بھی، وہ واحد شخص ہے کہ جس کا نام قرآن میں آیا ہے، ابو لہب، اور ساتھ ہی سورہ لیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا، گویا کہ دونوں کو مقابل میں کھڑا کر کے یہ بتا دیا کہ یہ شخص ہے کہ جو اب پڑے گا ایک دہکتی آگ میں، اور وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے بچا لیے جائیں گے، دور کر دیے جائیں گے وہ کہ جو انتہائی پرہیزگار ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اور آپ کی یہ خوبی بیان کی کہ آپ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں اس میں کسی سے کسی تعریف یا بدلے کی آپ کی توقع نہیں ہوتی، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے اپنے اعلیٰ رب کی خوشنودی کا حصول، یہ آپ کا مقصد ہوتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور آپ ان قریب وہ راضی ہو جائیں گے، یعنی ان کو اتنا ملے گا کہ وہ بالکل مطمئن ہو جائیں گے۔ اب یہ جو دو صورتیں آ رہی ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سلسلے کی اختتامی، فائنل کلائمیکس کی صورتیں ہیں، اس میں ایک تو آپ دیکھیں گے کہ تسلی کا مضمون ہے، حضور کو اطمینان دلایا جا رہا ہے، اور دوسرا آپ کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ سو یہ بھی آپ سمجھیں نا کہ اس سارے مرحلے کا ایک فائنل ایک فیز ہے کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو وارن کیا گیا ہے اور جن کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اب ان کے بارے میں خدا کا فیصلہ آ گیا ہے اور آپ تسلی رکھیں۔
آپ اطمینان رکھیں، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ تو آئیں ہم اب ان دونوں صورتوں کو، کہ جو ہم دونوں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ بھی جوڑا ہے، یہ بھی پیئرز میں ہے۔ سورہ مبارکہ سورۃ الضحیٰ یوں شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ دن گواہی دیتا ہے، کہ میں کل بھی بتا چکا کہ واو قسم کے لیے آتی ہے، لیکن قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی قسمیں آئی ہیں ان سے مراد گواہی ہے، ایویڈنس ہے، دلیل، یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ جو آگے بات بیان کی جا رہی ہے۔ سو یہاں دن گواہی دیتا ہے، یعنی دن کو اللہ تعالیٰ ایک ایویڈنس کے طور پر پیش کرتا ہے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کو بھی جب وہ پرسکون ہو جائے۔ اس میں قرآن مجید کے انداز بیان کا ایک اور پہلو ہے۔ کل بھی میں نے ایک دو باتیں آپ کو بتائیں کہ قرآن میں جگہ جگہ پر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی کہ بتانی مقصود ہے، یعنی کچھ حصہ حذف ہو جاتا ہے، کچھ حصہ omit ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس بیان میں وہ omit کیا جانے والا، حذف کیا جانے والا مضمون شامل ہے، obvious ہے، یعنی اس کو جب تک کہ آپ خود سے نہیں مانیں گے بات مکمل نہیں ہوگی، پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سو مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھیے، یہاں دو قسمیں کھائی گئی ہیں، دو گواہیاں پیش کی گئی ہیں۔ ایک والضحیٰ، دن گواہی دیتا ہے، سورہ نمبر 93 اور 94، سورہ والضحیٰ اور الم نشرہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ والضحیٰ دن گواہی دیتا ہے، واللیل اذا سجا، اور رات بھی جب وہ پرسکون ہو جائے۔ رات پرسکون ہو جائے تو بیان ہو گئی، تو دن کیا ہو جائے یہ بیان نہیں ہوا۔ تو دن کا بھی اس کے مقابلے کا جو پہلو ہے اس کو ہم اپنے طور پر شامل کر لیں گے، اور یہ قرآن کی پریزنٹیشن کا حصہ ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات کہنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا نا کل کی صورتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، گواہیاں پیش کی، لیکن یہ لفظوں میں نہیں بتایا کہ یہ گواہی کس چیز کے لیے۔ اس کو ہم کو خود سے نکالنا پڑا، ہمیں خود سے نکالنا ہمارے لیے ممکن ہو گیا۔ یہاں بھی یہی حال ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کو بات سمجھ میں نہیں آتی اگر وہ غور نہ کرے تو، لیکن یہ نقصان تو تب ہے نا جب آپ غور نہ کریں۔ لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ غور کرتے ہیں اور آپ اس کو نکال لیتے ہیں، یا کوئی آپ کو نکالنے میں مدد کر دیتا ہے، تو بندہ کہتا ہے یار کمال ہو گیا، ہم نے وہ بات بھی دیکھ لی جو بیان ہوئی، اور وہ بھی دیکھ لی جو بیان نہیں ہوئی لیکن مقصود ہے، مطلوب ہے۔ تو آپ دیکھیں پوری بات کیا ہے۔ دن گواہی دیتا ہے جب وہ روشن ہو، یہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن موجود ہے، اور رات گواہی دیتی ہے کہ جب وہ پرسکون ہو جائے۔ واللیل اذا سجا میں تو لکھا ہوا ہے جب وہ پرسکون ہو جائے، لیکن والضحیٰ میں جب وہ روشن ہو جائے لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ کہ جو پرسکون ہو جائے رات کے ساتھ ہے، وہ دن کی روشنی کی موجودگی کو بیان کر رہا ہے۔ یہ قرآن میں بہت ہوتا ہے۔ اگر اس کو اگر آپ اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ قرآن کو زیادہ انجوائے کریں گے، کہ قرآن کے وہ حصے بھی آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں جو کہ موجود ہیں اگرچہ کہ وہ بیان نہیں ہوئے۔ تو پوری بات یہ ہوئی، دن گواہی دیتا ہے جب وہ روشن ہو، اور رات گواہی دیتی ہے جب وہ پرسکون ہو جائے۔ کس بات پر گواہی دیتی ہیں؟
ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ یہ ہے اصل میں وہ تسلی کا مضمون۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ اس دور میں نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اور آپ کے مخالفین آپ کو تنگ کر رہے تھے، آپ کو طعنے دیتے تھے، آپ کو پریشان کرتے تھے۔ آپ خود سے پریشان کیوں تھے؟ آپ خود سے پریشان اس لیے تھے کہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی، آپ اس کو نبھا رہے تھے، آپ اللہ کے پیغام کو پیش کر رہے تھے اور بہت تھوڑے لوگ سن رہے تھے۔ زیادہ لوگ یا اس کو نظر انداز کر رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے، یا شدید مخالفت کر رہے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ بات آگے بڑھ نہیں رہی ہے۔ آپ کے اوپر ایک غم، ایک رنج، ایک پریشانی تھی کہ جس کی کیفیت طاری تھی، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ معلوم ہوتا ہے یہ معاملہ بھی ہوا کہ وہ ایک چیز کہ جس سے آپ کو ساری تسلی، سارا اطمینان، ساری ہمت ملتی تھی، اس کے آنے میں بھی کچھ کمی واقع ہو گئی، یعنی وحی الہی۔ ایک دور تھا جس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی کے آنے کا سلسلہ بھی کم ہو گیا، کچھ عرصے کے لیے تو بند ہو گیا۔ تو یہ تو گویا کہ آپ سمجھیں کہ پریشانی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، کہ وہ ایک ہمت بندھانے والی چیز جو آتی تھی اور حوصلہ پیدا کرتی تھی وہ بھی نہیں آ رہی۔ اس موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو جب پریشانی ہوتی ہے تو یہ دونوں صورتیں پڑھنی چاہیے۔ جب آدمی کچھ مایوس ہوتا ہے، ہمت جواب دینے لگتی ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ کی یہ کیفیت تھی، لیکن پھر اللہ نے ان صورتوں کو نازل کیا اور آپ کے اندر حوصلے کو پیدا کیا، بلند کیا۔ تو فرمایا کہ دن جب روشن ہو اور رات جب پرسکون ہو جائے، یہ دونوں گواہ ہیں اس بات پر کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے، ما ودعک ربک، تمہیں نہ چھوڑا ہے، وما قلی، اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ نہ یہ ہوا ہے کہ اس نے تمہیں تمہارے دشمنوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیا ہے، اور نہ یہ ہوا ہے کہ وہ تم سے ناراض ہو کے تمہیں اس نے پیغام بھیجنے چھوڑ دی۔ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، مگر یہ دن کی روشنی اور یہ رات کا چھا جانا، پرسکون ہو جانا، یہ اس بات کی کیسے گواہی دیتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اے پیغمبر، یہ جان لیجئے کہ دن کی روشنی اور اس کی گہما گہمی اور رات کا اندھیرا اور اس کا پرسکون ہونا، یہ دونوں زندگی کے لیے ضروری ہے۔ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر صرف دن ہی دن کی روشنی ہو تب بھی بات پوری نہیں ہوتی، اور اگر اندھیرا ہی اندھیرا ہو رات کا تب بھی بات نامکمل ہے۔ آدمی کو دن میں کام کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آرام کرنے کے لیے رات کے اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کو جہاں حوصلے، خوشی کے لیے اچھے حالات کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اس کے اندر صبر، استقامت، کردار کی پختگی، بلندی کے لیے مشکل حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں مل کر بات مکمل کرتے ہیں۔ اگر دن کی صرف روشنی ہو، اچھے حالات ہی ہوں، خوشی ہی ہو، مال و دولت کی فراوانی ہی ہو، تو آدمی ڈل ہو جائے، بیکار ہو جائے، اس کی زندگی میں کوئی حرارت نہ ہو، اور تنگیاں ہی تنگیاں ہوں، مشکلات ہی مشکلات ہوں، تب بھی وہ مایوس اور فرسٹریٹ ہو جائے۔
یہ دونوں مل کر اصل میں مکمل کرتے ہیں اللہ کے نظام کو. اس لیے آپ حوصلہ نہ ہاریں. یہ آپ کے اوپر مشکل حالات یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ آپ کی نعوذ باللہ ناکامی کی کوئی علامت نہیں ہے، یہ تو خدا کی طرف سے آپ کی تربیت کا اہتمام ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک بلند ترین مقام تک پہنچیں. اس مقام تک پہنچنے کے لیے دونوں طرح کے حالات کی ضرورت ہے. وہ حالات بھی کہ جس میں آپ کو آسانیاں آئیں، وہ حالات بھی کہ جس میں آپ کو تنگیاں آئیں. تو ان تنگیوں سے آپ زیادہ پریشان نہ ہوں. یہ بھی اصل میں اسی تربیت کا حصہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گزار رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ما ودعک ربک وما قلی کا تعلق پیچھے سے کہ دن کی روشنی جب چھا جاتی ہے اور رات کا اندھیرا جب پرسکون ہو جاتا ہے، ماحول کو کر دیتا ہے، یہ دونوں گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ آپ کی زندگی میں بھی روشنی اور آپ کی زندگی میں بھی اندھیرا. یہ اصل میں زندگی کو مکمل کرنے کے لیے، کردار کو پورا کرنے کے لیے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بعد میں آنے والے دن، آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا من الأولیٰ، پچھلے وقت سے جو گزر چکا. یہ اب تسلی، یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ یہ جو بظاہر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، کچھ وحی کے آنے میں دیری ہے، دیر ہو رہی ہے، یہ اصل میں اسی نظام کا حصہ ہے. لیکن یہ جب وقت ختم ہو جائے گا تو پھر وہ دن بھی آئیں گے کہ جو ان دنوں سے کہ جو گزر چکے ہیں ان سے کہیں بہتر ہوں گے. آپ کے لیے بعد کا آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے کہیں بہتر ہوگا. آپ کو، آپ کے پیغام کو، آپ کے مشن کو ترقی حاصل ہوگی. جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو سونپی ہے آپ اس سے پوری کامیابی کے ساتھ سبکدوش ہوں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہارا رب تمہیں ان قریب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. یعنی تمہیں وہ اپنا پیغام بھی دے گا، اپنی وحی سے بھی نوازے گا، تمہاری دعوت کے مختلف مراحل میں کامیابی سے نوازے گا، تمہارے ماننے والوں کی خوبیوں اور ان کی تعداد میں اضافہ کرے گا. اور تم یہ دیکھو گے کہ جس مشن کو تم کو سونپا گیا ہے وہ مشن تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ اس میں تمہیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے اور تم اس سے راضی ہو جاؤ. سو پریشان نہ ہوئیے. آپ کو اس وقت کے حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان قریب دے گا تم کو تمہارا رب. کیا دے گا؟ کامیابی دے گا. یہ نہیں بتایا کیا دے گا، وہ ظاہر ہے وہ بعد میں آنے والا ہے، اس کو چھپا کے رکھا، لیکن یہ بتا دیا جو دے گا اس سے تم راضی ہو جاؤ گے. جو تمہیں ملے گا اس راستے میں، اس کے سفر میں، تو تم اس پر خوش ہو جاؤ گے. یہ بات آپ سمجھیے کہ اس کا پہلا پیراگراف تھا، پہلی 5 آیات، جس میں کہ مشکلات کی حکمت بتائی اور خوشخبری دی. اب آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11، یعنی جو اس کا دوسرا حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، یہ ایک اور پیراگراف ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ماضی کے تجربات ہوتے ہیں ان سے ایک تو آدمی اطمینان حاصل کرے اور مستقبل کے بارے میں لائحہ عمل بھی اختیار کرے، صحیح اسٹریٹجی بھی، رویہ بھی اختیار کرے. فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس نے تمہیں یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا. بات ہو رہی ہے نا کہ پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، اللہ تمہیں سنبھالے گا، اللہ کامیاب کرے گا. کیا پہلے ایسے نہیں ہوا؟ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا تو اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا؟ یعنی یہ ظاہر اشارہ ہے کہ پہلے آپ کی دور یتیمی میں دادا نے اور پھر چچا نے جس طرح سے عزت اکرام کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان کو سپورٹ کیا،
اور اس معاشرے میں جس میں یتیم ہونا ایک کمزوری ہوتی تھی، آپ کو اس طرح کی کوئی محرومی کا احساس نہ ہوا. یہ پہلے بھی ہوا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے تو آدمی کو اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی صاحب پہلے بھی آپ کے ساتھ ایسے حالات ہوئے ہیں، کوئی پہلی مرتبہ تھوڑی ہوا ہے. تو پہلے کیا ہوا؟ آپ ختم ہو گئے تھے. نہیں، آپ کے رب نے آپ کو سنبھالا تھا، آپ کو حوصلہ دیا تھا، آپ کو کامیاب کیا تھا، آپ مشکلات سے باہر نکلے تھے. اسی رب کی دنیا میں ابھی بھی رہ رہے ہیں، وہی اس نظام کو چلا رہا ہے. تو اس میں مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو مراحل آتے ہیں اور آتے ہیں آپ کو بہتر کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے خاک، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. سو یہ مشکلات جو ہیں، یہ مشکلات پہلے بھی تمہیں آئی ہیں. تو پہلے بھلا کیا ہوا؟ ظاہر ہے اللہ نے تم کو سنبھالا. الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے نہ پایا تم کو یتیم تو اس نے تم کو ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور کیا اس نے نہ پایا تمہیں ہدایت کے لیے بےتاب تو اس نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا. یہ لفظ ضالًا اگرچہ کہ گمراہی کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہی لفظ ہے کہ جو اس مقصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ تلاش کر رہے ہیں، آپ کے اندر ایک جستجو ہے حق کی اور آپ اس کو پانے کے لیے سرگردان ہیں، لیکن وہ آپ کو ابھی حاصل نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی، وحی الہی کے ملنے سے پہلے بھی انسانیت، انسانی فطرت کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا. اور آپ کے معاشرے میں کچھ اور بھی لوگ تھے جن کو کہتے تھے کہ وہ دین حنیفی پر ہیں، یعنی وہ شرک نہیں کرتے تھے، ہر طرح کی اخلاقی برائی سے وہ دور ہوتے تھے، لیکن بہرحال ان کے پاس دین کی روشنی نہیں تھی. خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگا کے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم تیری عبادت کیسے کریں، جانتے ہوتے تو ایسے ہی کرتے. تو ان میں کا اعلیٰ ترین جو نمونہ پیش کیا وہ تو حضور نے خود پیش کیا. تو اس کیفیت کو یہاں بیان کیا کہ کیا ہم نے آپ کو راستہ ڈھونڈنے والا، یعنی جویائے راہ نہیں دیکھا تو ہم نے راستہ دکھایا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان تو تھا، اخلاقیات بھی تھی، مگر اللہ کی صفات کیا ہیں، ان کی کیا تفصیلات ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اخلاقی اصول جو دل میں ضمیر میں موجود ہیں، ان کی ایگزیکٹ شکل کیا ہے، ان میں کیا حدود ہیں. یہ چیز وہ ہے کہ جو انسان جاننا چاہتا ہے. انسان کے اندر پہلے سے روشنی موجود ہے، مگر انسان مزید روشنی چاہتا ہے. اور جو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے، وہ اس کو تلاش کرتا ہے. تو اسی کیفیت کو بیان کیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ہم نے آپ کو راستہ ڈھونڈتے ہوئے دیکھا، راستہ ڈھونڈنے والا پایا تو ہم نے آپ کو راستہ دکھایا. یعنی وحی کے ذریعے سے ہم نے جو آپ کے اندر کی ایک خواہش تھی، تمنا، تڑپ تھی، ہم نے اس کو بھی پورا کیا. یعنی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ پہلے بھی یہ مراحل آئے ہیں اور پہلے کس نے آپ کو سنبھالا ہے، وہی اب بھی سنبھالے گا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو محتاج دیکھا تو اس نے غنی کر دیا. محتاج دیکھا، یہ عام طور پر اس کے لیے جو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے وہ یہ ہے کہ مال کے لحاظ سے محتاج دیکھا، لیکن وہ مال کا ذکر تو تقریباً پہلے یتیمی میں آ ہی چکا ہے. ایک محتاجی ہوتی ہے انسان کے اندر کے علم کی، ہدایت کی، صحیح بات کو جاننے کی، اور اس میں بھی انسان کو
جب وافر مل جاتا ہے تو وہ غنی ہو جاتا ہے، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں اس کا ذکر ہے، اس لیے کہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس کی مزید دلیل آئے گی۔ کہ فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو پایا محتاج، یعنی ابھی دل میں کچھ بے چینی تھی، ابھی کچھ کسر تھی، جاننے میں ابھی کچھ کمی تھی، تو ہم نے غنی کر دیا، بے پناہ علم دے دیا، وحی الہی کے ذریعے سے آپ کو روشنی سے نوازا۔ یہ تین باتیں بیان کی ہیں اس مقصد کے لیے، اور یہ سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ کوئی آج تو نہیں پیدا ہو کے بیٹھے ہیں، ماضی کی زندگی میں بہت ایسا ہوا ہے کہ مسائل آئے تھے اور بہت بے چین تھے، بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، لیکن ہم جانتے ہیں ہم نے دعا کی، اللہ نے دعا کو سنا، ہمیں اطمینان دیا، ہمارا حوصلہ بڑھایا، ہمارے راستوں میں جو رکاوٹیں تھیں ان کو دور کیا۔ تو جب پہلے کیا تو اب کیوں نہیں کرے گا؟ یہ ہے اصل میں وہ پیغام کہ حضور کو حوصلہ دلایا جا رہا ہے کہ پہلے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے تو اب بھلا وہ آپ کو کیسے چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد جو اگلی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس سے تم ایک تو حوصلہ پاؤ، ان تجربات سے اطمینان حاصل کرو۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ باقی چیزیں تو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تھیوری ہے، لیکن اس میں تو کہتا ہے یہ میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے یاد ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس موقع پہ مجھے اس چیز کی ضرورت تھی، میں نے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے، اس نے اس کو پورا کیا تھا، دس از مائی اون ایکسپیرئنس، تو اس کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو جب اس نے تب کیا تھا تو اب کیوں نہیں کرے گا؟ تو فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تو اسے مت تم جھڑکو، مت تم دباؤ۔ معلوم ہے کیا مطلب ہے؟ تم بھی ایک مرتبہ یتیم تھے نا ایک زمانے میں، تو اللہ نے تمہیں سہارا دیا، تو اب تمہارے سامنے جو یتیم آئیں تو تم ان کو مت دباؤ، ان کے ساتھ سختی مت کرو۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آپ کی زندگی میں جب کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ فیل کرتے ہیں کہ نہیں یہ بہت ضروری ہے، اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اور اگر میری جگہ ہو تو وہ کیسا محسوس کرے، تو آپ نے جیسے محسوس کیا اور پھر اللہ نے آپ کی مدد کی، آپ بھی اسی طرح سے دوسروں کی مدد کریں، یہ سوچ کر، جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں ایمپتھائز کرنا، آپ اپنے آپ کو ان کی پوزیشن میں محسوس کریں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یتیم، جہاں تک یتیم کا تعلق ہے اس کو مت دباؤ۔ اس میں ظاہر اشارہ یہ بھی ہے کہ وہ ظالم جو مشرکین مکہ تھے اور قریش کے لیڈرز تھے، وہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ فرما رہے ہیں کہ ان کو چھوڑو اور تم وہ رویہ اختیار کرو جو بہترین رویہ ہے۔ خدا نے تمہیں یتیمے کے دور سے گزارا، تم جانتے ہو کہ یہ دور کیسا ہوتا ہے، تو تم ان یتیموں کا سہارا بنو کہ جو اب تمہارے سامنے اسی طرح سے آزمائش کے لیے موجود ہیں جس طرح سے تم کسی زمانے میں اور لوگوں کے سامنے تھے، انہوں نے تم کو سہارا دیا، تم ان کو سہارا دو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور پوچھنے والا ہو تو اسے مت جھڑکو۔ پیچھے سے کیسے شروع ہوئی بات کہ وَوَجَدَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تمہیں نہ پایا یتیم تو اس نے سہارا دیا۔ تو یہاں فرمایا آخر میں یتیم کو مت دباؤ۔ اگلی بات کیا تھی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس نے تمہیں ہدایت کے لیے بیتاب پایا تو اس نے ہدایت دی۔ اس معاملے میں جو اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو سوال کرنے والے کو مت جھڑکو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم بھی ایک زمانے میں ہدایت کے لیے بیتاب تھے، ایک زمانے میں تمہارے پاس وہ رہنمائی نہیں تھی، تو اللہ نے تمہاری وہ بے چینی دور کر دی۔ اب تمہارے پاس جو ہدایت پانے آتا ہے اس کو دو،
مت چھڑکو، بلکہ جب کوئی پوچھتا ہے، جب کوئی مانگتا ہے اسے بتاؤ۔ تمہارے اوپر بھی ایک زمانہ گزرا تھا نا کہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ حقیقت کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اخلاقی حص دی ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو اللہ نے تمہیں دین کی ہدایت دی، اب جو تم سے پوچھنے آئے تو تم ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو کہ جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا، اللہ نے تم پر مہربانی کی تھی۔ چنانچہ یہ ظاہر ہے کہ ہر اس شخص کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ جو کسی زمانے میں دین سے ناواقف تھا، اس لیے بھٹکا ہوا تھا، اور اللہ نے اس کو روشنی دی، تو اب اس سے کوئی روشنی حاصل کرنے آئے تو وہ جھڑک نہیں سکتا، اسے دینا ہے، ایسے دینا ہے کہ جیسے اس کو کہیں سے ملا تھا۔ تو یہ یوں ہی سلسلہ ہے کہ تمہیں بھی جب کوئی پوچھنے آئے گا تو تم نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اس میں مانگنے سے مراد یہی ہے، یہ قرآن کی ترتیب بتا رہی ہے، لیکن آبویسلی اس میں مانگنے والا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کوئی ضرورت کے لیے مانگ رہا ہو، وہ بھی شامل ہے، لیکن قرآن کے بیان کی ترتیب میں اصلاً جو چیز یہاں جو مقصود ہے وہ اصل میں دین کے بارے میں پوچھنے والا۔ ہوتے ہیں لوگوں کے سوالات، لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم سوال کر رہے ہیں وہ بہت ہی بچکانا ہے۔ نہیں، کوئی چیز بچکانا نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بیکار ہے یا گستاخانہ ہے یا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پوچھا جائے۔ آدمی کے سوالات ہوتے ہیں، آدمی کی بے چینیاں ہوتی ہیں، آدمی ہدایت چاہتا ہے، آدمی رہنمائی چاہتا ہے۔ اس بے چینی کو تمہاری دور کیا نا اللہ نے، تم دوسروں کی دور۔ کسی سوال پہ مت چھڑکو، ان کو بتاؤ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک تمہارے رب کی نعمت کا تعلق ہے اس کو بیان کرو، اس کا چرچا کرو۔ اس ترتیب میں آخری چیز آئی تھی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تمہیں محتاج دیکھا تو اس نے غنی کر دیا۔ اور میں نے گزارش کی تھی کہ اس محتاج سے مراد مالی محتاجی نہیں ہے، بلکہ وہ جو ایک اندر کی شرح صدر کی کمی ہے، اطمینان کی کمی ہے، یہ اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ آخر میں اس ترتیب میں یہ فرمایا گیا کہ جو تمہارے رب کی نعمت تم کو ملی ہے اس کا چرچا کرو، یعنی اس کو بیان کرو۔ اللہ نے جو دین دیا ہے، اللہ نے جو حکمت دی ہے، جو تمہیں سمجھ دی ہے، دنیا کے مسائل کے بارے میں جو تم کو حل دیے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، لوگ غمزدہ ہیں، لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے، تمہیں اللہ نے وہ علم دیا ہے، وہ حکمت دی ہے، وہ روشنی دی ہے، وہ دانائی دی ہے کہ تمہیں غنی کر دیا، اب تم اس کو پھیلاؤ۔ تو یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے، سورہ والضحیٰ، جس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اس دور میں کہ جب آپ مخصوص ان حالات کی وجہ سے کہ جس میں لوگوں کی مخالفت اور پیغام کے بارے میں بہت پور رسپانس اور اللہ کی جانب سے وحی الہی کے آنے میں رکاوٹ، یہ سب مل کر آپ کو پریشان اور بے چین کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا، اور معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ ہی اگلی یہ سورہ ہے جس میں کہ اس مضمون کو مزید بیان کیا۔ ان دونوں صورتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی درمیان میں وقفہ بھی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کا مضمون ختم ہوا اور فوراً ہی ایک فطری ترتیب سے اگلی بات دوسری سورہ میں شروع ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یعنی یہ وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ پریشان تھے، آپ بے چین تھے، آپ کے اندر بہت سے ایسے وہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ جن سے کہ آپ کو پریشانی ہوتی تھی۔ تو آپ ظاہر ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی بے چین ہوتا ہے، آدمی کے دل میں، سینے میں سوالات اٹھتے ہیں، عدم اطمینان ہوتا ہے۔
تو اللہ نے کیا کیا کہ اپنی وحی کے ذریعے سے آپ کے اندر اطمینان پیدا کر دیا، مستقبل کے بارے میں اطمینان پیدا کر دیا، آپ کی ذمہ داریوں کے بارے میں اطمینان پیدا کر دیا، اور جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی اس کے اچھے انجام کے بارے میں اطمینان پیدا کر دیا۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، یعنی اس انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو ہوا ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور کیا ہم نے آپ کے اس بوجھ کو دور نہیں کر دیا، اتار نہیں دیا، الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، جو آپ کو بہت تکلیف دے رہا تھا، یعنی بہت پینفل تھا۔ یہ بوجھ کیا ہے؟ یہ بوجھ ایک تو یہی تھا کہ لوگ ہیں کہ جو متوجہ نہیں ہو رہے تھے، دین کی بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ مخالفت بہت کامیاب ہو رہی ہے، جو آپ کو پیغام دیا گیا ہے وہ پہنچ نہیں رہا ہے، تو ایک آپ کے اوپر ایک بوجھ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تھا کہ اس پیغام کو آگے بڑھنا تھا اور اس کو غالب ہونا تھا، لیکن اس کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سو آپ اس چیز سے بے چین تھے، اور آپ کے اوپر یہ ایک بڑا بھاری بوجھ تھا کہ جو آپ کی کمر توڑے جا رہا تھا، یعنی آپ سوچتے تھے کہ آخر میں اس ذمہ داری کو کیسے نبھاؤں گا، یہ بات آگے کیسے بڑھے گی۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو، آپ کے پیغام کو، یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ جو ایک رکاوٹ کا موقع تھا، رکاوٹ کا ایک مرحلہ تھا، یہ دھیرے دھیرے دور ہونے لگا، اور وہ زمانہ بھی آیا کہ یثرب سے، مدینے سے لوگ آئے، انہوں نے آپ کی بات سنی اور بات پھیلا دی۔ لوگ آتے حج کے موقع پر، بات سنتے اور جزیرہ نما عرب میں دوسری جگہوں پر پہنچا دیتے، معلوم ہوتا ہے وہاں سے بھی بات باہر پہنچ گئی۔ یہ لوگ شقی القلب، یہ قریش کے لیڈرز، یہ بات نہیں مان رہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا پیغام معلوم ہوتا ہے کہ بلند ہونا شروع ہو گیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ آپ کے ذکر سے مراد آپ کا نام نہیں ہے، جو ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں۔ آپ کو کب کی دلچسپی تھی کہ آپ کا نام مشہور ہو؟ یہ تو بڑے تھرڈ ریٹ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے وہ مشہور ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بلند تھے۔ آپ کو جو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ یہ پیغام، اور قرآن نے بار بار بتایا کہ آپ کا ذکر آپ کا پیغام ہے، یہ پیغام عام ہو، یہ ذمہ داری تھی کہ جو آپ کو بے چین کر رہی تھی، یہ پیغام بلند ہونے لگا۔ اللہ کا کلمہ، اللہ کا پیغام، ان لوگوں کی بد نصیبی تھی کہ جو امیجیٹ ایڈریسز تھے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، یہ محروم تھے، لیکن وہ پھیلنے لگا۔ تو یہ بات ظاہر ہے حضور کو بھی معلوم تھی، اس کی خبر آپ کو بھی تھی، تو فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے اس پیغام کو بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سو اے پیغمبر جان لیجئے کہ اس سختی کے ساتھ ایک آسانی، یعنی یہ جو سختی اس وقت آپ کے ساتھ ہے، جس مشکل دور سے آپ گزر رہے ہیں، ان دشمنوں، ان سختی کرنے والوں لیڈروں کی بدتمیزی، ان کی آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دینے کا رویہ، پرسیکیوشن، آپ کے پیغام کا مذاق اڑانے کا رویہ، یہ سختی جو ہے، یہ جو اس وقت آپ فیس کر رہے ہیں، اس کے بعد آسانی آنے والی، اس کے بعد آپ ہجرت کریں گے، وہاں آپ کے لیے ایک موقع ہوگا کہ آپ اللہ کے دین، اللہ کے احکام کو ایک معاشرے میں انٹروڈیوس کرائیں، لوگ آپ سے دین سیکھنے کے لیے آئیں گے۔ سو یہ ان مع العسر یسرا، اس تنگی کے ساتھ آسانی، ان مع العسر یسرا، دوسری مرتبہ یعنی اطمینان دلانے کے لیے، اس کو مزید
مؤکد کرنے کے لیے. آپ دیکھیے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل پرنسپل بیان کیا کہ ہر ایک کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے. نہیں، کوئی ضروری نہیں. بھائی بندے کے ساتھ نہیں ہوا تو اب کیا کریں. بات یہ ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ جو تنگی ہے اس کے بعد آسانی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اس تنگی کے بعد ایک آسانی ہے کہ جو سامنے کھڑی ہے. ان مع العسر یسرا، اس سختی کے ساتھ ایک آسانی منتظر ہے. تو اس میں آپ پریشان نہ ہوں. یہ اب آپ کو اللہ کی طرف سے خوشخبری مل رہی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو تیاری پکڑ لیں، کمر باندھ لیں. فارغ ہو جائیں اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے کام سے. کیا کام؟ یعنی یہ پیغام جیسے دھیرے دھیرے نازل ہو رہا ہے یہ پورا نازل ہو جائے اور آپ اس کو پھیلا دیں. اور اللہ جیسا کہ اس نے بتایا ہے، وعدہ کیا ہے کہ تمام رسولوں کے بارے میں ایسا ہوا کہ وہ آئے اور ان کا پیغام پیش کیا گیا، دشمن نیست و نابود ہوئے، سزا سے دوچار ہوئے اور اللہ کا پیغام غالب آ گیا. جب آپ اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، آپ سبکدوش ہو جائیں، تو پھر آپ تیار ہو جائیں، کمر باندھ لیں. یعنی اللہ کے آگے جھکنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق آپ کے دنیا میں بحیثیت پیغمبر کے آپ کی ذمہ داری سے ہے کہ جب آپ کو یہ انڈیکیشن مل جائے اللہ کی طرف سے کہ ہو گیا کام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب یہ پیغام جتنا دینا تھا وہ پوری طرح سے دیا جا چکا. اور دوسری جانب آپ نے اس پیغام کو پہنچایا تو اللہ کی طرف سے کامیابی اور بڑی تعداد میں لوگوں کا دین میں داخلہ شروع ہو گیا. تو وہ جو سورہ نصر میں کہا گیا نا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے استغفار کریں. انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت پلٹنے والا ہے. تو یہاں اسی بات کو بیان کیا ہے اختصار کے ساتھ کہ فیضا فرغ تھا، جب آپ فارغ ہو جائیں، جب آپ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں، فن سب، تو پھر آپ کمر کس لیجیے. یعنی آپ عبادت کے لیے مزید اہتمام کیجیے، تیاری کیجیے. عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کون کر سکتا ہے. آپ نے یہ عبادت ہمیشہ اعلیٰ ترین بہترین طریقے سے کی، لیکن اس کے بعد مزید مشن کے اکمپلشمنٹ کے بعد اس عبادت کے لیے تیار ہونے اور کمر باندھنے کے لیے جو کہا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن کے لیے اصل میں تو مقصد اور مشن اللہ کو راضی کرنا ہے. جو دنیا میں وہ کام بھی کرتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے دیے ہوئے، وہ بھی اصل میں اس لیے کرتا ہے تاکہ رب راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے. کام انسان اپنے طور پر کتنے ہی خلوص سے کیوں نہ کرے، اس میں کسر رہ جاتی ہے، اس میں کمیاں ہوتی ہیں. اس میں انسان جو بہترین سے بہترین رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرے، وہ اپنا جو اس کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، وہ اس میں محسوس کرتا ہے کہ نہیں، بات اس سے زیادہ ہو سکتی تھی. تو انسان بالآخر اس کے اندر اس چیز کا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کاموں کے انجام دینے کے بعد
سب سے بڑے کام یعنی اپنے اللہ کی عبادت کے لیے پوری طرح سے مائل ہو جائے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ اصل میں اس کمر باندھنے کے لیے کا جو مقصد ہے اس کو بیان کیا گیا کہ اپنے رب سے لو لگائے رکھو، اس کی طرف راغب ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ معلوم ہوا کہ لوگ بڑی تعداد میں اب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنی عام معمول کی عبادت، نماز اور استغفار میں کہیں اضافہ کر دیا۔ تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو ایک تو جواب آپ نے یہ دیا کہ مجھے میرے رب کی طرف سے ایک انڈیکیشن، ایک ایسا بیان کیا گیا تھا معاملہ کہ جس کے ہونے پر میرے مشن کا خاتمہ اور میرے رب سے ملنے کا وقت قریب آنے کا انڈیکیشن تھی، وہ نظر آ گئی۔ دین کا پیغام مکمل ہو گیا ہے، لوگ بڑی تعداد میں دین میں داخل ہو رہے ہیں، اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اب وقت قریب آ رہا ہے۔ اور دوسری بات آپ سے جب یہ پوچھی گئی کہ بھائی آپ اتنی عبادت میں اضافہ آپ نے کر لیا ہے اور آپ اللہ سے بہت زیادہ استغفار کر رہے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خوشخبری دی ہوئی ہے، تو آپ نے اس جواب میں فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اس نے میرے اوپر اتنی زیادہ عنایتیں کی ہیں، مہربانیاں کی ہیں، تو کیا میں اس کی مہربانیوں پر اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جب وہ وقت آیا کہ جس موقع پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ فارغ ہو گئے، جو آپ کی دنیاوی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں، تو اب وہ عبادت اور استغفار جو آپ معمول میں بھی بہت کرتے تھے، اس استغفار کے اضافے کا وقت آ گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بیان کر دیا تھا کہ یہی پیٹرن ہونا چاہیے، اور اللہ سے آپ نے لو لگائی۔ ایک اور کسی روایت میں یہ بات بھی بیان ہوتی ہے کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے سے اس کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو کچھ اور عرصہ بھی رہ لے اور چاہے تو فوراً ہی اپنے رب سے مل لے۔ تو اس کے بندے نے یہ پسند کیا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ کہتے ہیں کہ یہ جب آپ نے بات بیان فرمائی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں اور اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اس بات کے کرنے کے چند دنوں کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ اگرچہ کہ دونوں صورتیں مکی صورتیں ہیں، اس دور میں نازل ہوئیں جس دور میں آپ شدید مشکلات سے دوچار تھے، لیکن اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے، جس وقت کے آپ کے اوپر ایک مشکلات کا انبار تھا، سے لے کر آپ کی زندگی کے اختتام تک کی خبر آپ کو دے دی اور خوشخبری دے دی، اور یہ بتا دیا کہ یہ دور بھی ضروری ہے لیکن اگلے مراحل بھی آنے والے ہیں اور وہ ان سے بہت بہتر ہیں، اور اس وجہ سے آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اور ہم تو آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس سارے ان مراحل سے گزرنے کے بعد وہ وقت بھی آ جائے گا کہ جب آپ الٹیمیٹلی کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کی کامیابی کا یہ عالم ہوگا کہ آپ فارغ ہو جائیں گے، اور پھر آپ سے اس بات کی توقع ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ لو لگائیں گے اور مزید عبادت کریں گے، اور جو حقیقت واقعہ ہے وہ بھی بالکل ایسی ہے کہ آپ نے بالکل آخر میں جب بات مکمل ہو گئی تو پھر اللہ کی عبادت میں کہیں زیادہ اضافہ کر دیا، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ میں بس ان آیات کا ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں، جس کے بعد آپ کے سوالات اور تبصرے ہیں۔
جن کے لیے میں آپ کو مائکس دے دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، دن گواہی دیتا ہے جب وہ روشن ہو اور رات جب وہ پرسکون ہو جائے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ آپ اپنے پروردگار کی عنایت سے، آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دن اور رات کے معاملات بھی اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کے اس وقت کے مشکل حالات بھی آپ کے لیے ایک بہتری کا سامان لیے ہوئے ہیں، اس میں کوئی آپ کے لیے خرابی نہیں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب دے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً بعد میں آنے والا زمانہ بہتر ہوگا آپ کے لیے پچھلے زمانے سے جو گزرا ہوا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب وہ دے گا آپ کو آپ کا رب تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ایسا نہ ہوا کہ اس نے پایا آپ کو یتیم تو اس نے ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور اس نے آپ کو راستہ تلاش کرنے والا پایا تو اس نے آپ کو ہدایت دی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور اس نے پایا آپ کو محتاج تو اس نے آپ کو غنی کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، تو جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تو آپ اس کو نہ دبائیے۔ واما السائل فلا تنہر، اور جو سوال کرنے والا ہے اس کو نہ جھڑکیے۔ واما بنعمت ربک فحدث، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے آپ اس کو خوب بیان کیجیے، اس کا چرچا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہ دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کے بوجھ کو ہٹا نہ دیا، اتار نہ دیا۔ الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے کیا آپ کے ذکر کو بلند نہ کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، تو جان لیجئے کہ اس سختی کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، جان لیجئے کہ اس سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، چنانچہ جب آپ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں تو پوری طرح اہتمام کیجئے، تیار ہو جائیے۔ وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے، رب سے لو لگائیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جی 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 بالکل، اچھا وہ بھی ٹھیک ہے، وہ دونوں کام ہونا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے جب انسان کو مشکلیں ہوتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف زیادہ جھکتا ہے اور زیادہ عاجزی انکساری اس میں پیدا ہوتی ہے، اس میں نرمی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جو انسان کے پاس ہر اس کی خواہش پوری ہو، ہر چیز مل جائے تو اس میں فخر، غرور اور تھوڑا اکڑ یا شیطان کا یہ وہ ہے بات یا جو کچھ بھی ہے۔ امیر لوگوں میں ذرا، مطلب میجورٹی کی میں بات نہیں کر رہی، امیر لوگوں میں ذرا خدائی زیادہ آ جاتی ہے اور ایک غریب میں انکساری زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب شیطان کا وار ہے کہ انسان کی اپنی سوچ ہے کہ وہ اس کو جب سب کچھ مل جاتا ہے تو وہ اکڑ جاتا ہے، اور جب وہ مشکلات میں ہوتا ہے یا اس کو تو وہ زیادہ جھکتا ہے اور زیادہ عاجز اور انکساری۔ دیکھیے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے امتحان دو ہی طرح کے ہیں، یا امتحان ہے شکر کا یا امتحان ہے صبر کا۔
شکر کا امتحان یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں مال ملا، اچھی زندگی ملی، سہولت آسانیاں ملی، تو اللہ تعالیٰ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی شکر گزاری اختیار کریں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو جائز طریقے سے حاصل کریں، جائز طریقے سے استعمال کریں، اور شکر گزاری کے جذبے کے تحت دوسروں میں اس کو بانٹیں، ان کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ شکر گزاری کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ ایک امتحان ہے۔ سبھی انسان کسی نہ کسی درجے میں اس امتحان سے دوچار ہیں۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو کھاتے پیتے ہیں، جن کے حالات اچھے ہیں، ان کے لیے یہ امتحان زیادہ نمایاں ہے۔ ایک دوسرا امتحان ہے صبر کا امتحان، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ لے لیتا ہے، آپ کو کچھ کم دیتا ہے، آپ کو کچھ مشکلات میں مبتلا کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ثابت قدم رہیں، ہم صبر کریں، ہم اللہ پر ایمان، توکل، اعتماد پر قائم رہیں، ہم جزا فضا، پروٹیسٹ اور ایسی باتیں نہ کریں کہ جو بے صبری کی اور احتجاج کی باتیں۔ ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ تمام انسانوں کو کچھ نہ کچھ شکر کے امتحان سے دوچار ہونا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ صبر کا امتحان بھی آتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی امیر انسان کبھی بیماری نہیں پڑتا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کو کبھی کوئی غم ہی نہیں آتا، لیکن بہرحال یہ تقسیم تو ہے، کچھ کسی کو زیادہ، کچھ کسی کو کم، دونوں طرح کے امتحانات سے دوچار ہونا ہوتا ہے۔ کسی کو شکر کا امتحان زیادہ کیوں ملتا ہے اور کسی کو صبر کا زیادہ کیوں ملتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کی اپنی ایک حکمت بالا ہے۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے حساب سے، اس کی اپنی صلاحیت، اس کے پوٹینشیل کے لحاظ سے پرکھتا ہے اور اسی کے لحاظ سے وہ ان کو جواب دہ ٹھہرائے گا۔ یہ امتحان بہرحال امتحان ہے۔ نہ وہ لوگ کہ جن کو دنیا میں بہت کچھ ملا ہے وہ کامیاب ہیں، اور نہ کہ جن کو کم ملا ہے وہ ناکام ہیں۔ اصل میں یہ ہے وہ بڑا پیغام دین کا۔ اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے، جس میں کہ نتیجہ نکلے گا اس امتحان کا۔ یہ کوئی نعوذ باللہ افیون نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کے علاوہ کوئی اور حقیقت ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی پیش کرتا ہے تو وہ بے تکی ہے۔ اس لیے یہ جو دونوں طرح کے امتحانات ہیں، جب انسان ان سے دوچار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے جس امتحان کے مرحلے میں اس سے جو توقعات کی جا رہی ہیں ان پہ پورا اترے۔ یہ کہنا بالکل ممکن نہیں ہے کہ شکر کا امتحان آسان ہے اور صبر کا امتحان مشکل ہے۔ ہمارے عام طور پر یہی کہتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اصل میں امتحان تو ہے ہی صبر کا امتحان، شکر کا امتحان تو ایسی عیاشی ہے۔ تو اگر کسی کا یہ تصور ہے کہ شکر کا امتحان آسان ہے اور عیاشی ہے تو وہ ویسے ہی فیل ہو رہا ہے۔ اس کو کہو گے پلیز یار آپ ویک اپ مین، آپ کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ آپ کو جو کچھ دیا ہے یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے بھائی۔ یہ آج آپ کو نعمت لگ رہی ہے، کل آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی آپ کی پوچھ گچھ کے لیے۔ اور سیانے کہتے ہیں جو زیادہ معرفت رکھتے ہیں اللہ کی، کہ شاید شکر کا امتحان صبر کے امتحان سے زیادہ مشکل ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ صبر کے امتحان میں تو اب آپ کریں کیا؟ بمسر آ گیا ہے تو آپ کھیلنا تو ہے نا آپ نے، یعنی آپ کو ان حالات سے دوچار ہونا ہے۔ سو یو آر فورسڈ ٹو ڈو واٹ از ایکسپیکٹڈ آف یو۔ شکر کے امتحان میں آپ کو انیشیٹو لینا پڑتا ہے، آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور دنیا کی مال و دولت اور اس کی ٹیمپٹیشنز اور اس میں جو انسان کے پاس مزے کرنے کے امکانات ہیں وہ اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر کے امتحان میں بھی لوگ بہت کچھ فیل ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں۔
کمپلین کرتے ہیں جو ہمارا کیا قصور تھا، برا بھلا بنانے والے کو کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ، اور ناجائز کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. سو دونوں ہی امتحانات ہیں. اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ وہ جس امتحان میں بھی ڈالے وہ ہمارے لیے آسان ہو، ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم اس پہ پورا اتریں، اور وہ ہماری قدم قدم پر رہنمائی فرمائے. لیکن دین نے تو سچی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے بارے میں یہی ایک تصور دیا ہے، آپ کہیے کہ یہ ایک انقلابی تصور کہ دنیا میں نہ کوئی کامیابی ہے اور نہ کوئی ناکامی ہے. اصل میں دنیا بہت مل جائے، دنیا کم ملے، دونوں امتحان ہیں. صرف اس میں ایک ورڈ آف کوشن ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کہ سارا کچھ امتحان ہے پھر دنیا میں کچھ بھی نہ کریے. نہیں، آپ نے اپنی محنت کرنی ہے، اپنی کوشش کرنی ہے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی تگ و دو کرنی ہے. اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کرنا ہے. یہ بھی شکر کا ایک پہلو ہے. مطلب اللہ نے آپ کو بہت ٹیلنٹ دیا ہے اور آپ کہیں میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور بھائی جو آپ کو ٹیلنٹ، صلاحیت، وسائل، حالات ملے ہیں، وقت ملا ہے، اس کا صحیح استعمال بھی شکر کے اظہار کا ایک حصہ ہے. تو شکر اور صبر دونوں ساتھ ساتھ. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم شکر کرتے ہیں تو اس میں شکرانے کے نفل پڑھنا بھی ایک شکرانہ ہے، اور جب ہم صبر کرتے ہیں کسی چیز پہ اور اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ میاں مجھ کو تو یہ دے دے، ہم جو ہم میں کمی ہے، تو اس کے لیے حاجت کرنا بھی صحیح ہے کہ اس صبر کے دائرے میں نہیں آتا؟ دیکھیں، شکر کے بارے میں تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے. صبر کے بارے میں تو قرآن خود کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے. یعنی تم صبر کیسے کرو؟ نماز پڑھو. نماز میں اللہ سے حوصلہ، صبر، توفیق، ہمت مانگو. تو دونوں صورتوں میں نماز ایک بہت مؤثر طریقہ ہے اپنے آپ کو اس امتحان میں اس امتحان کو بہتر طریقے سے فیس کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ کیفیات فرق ہوں گی، لیکن اگر انسان کو کوئی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور وہ اللہ کے آگے جھکے تو ظاہر ہے کہ اس میں شکر کے جذبات بھی پیدا ہوں گے، عاجزی، انکساری بھی پیدا ہوگی. وہ اپنے آپ کو تکبر سے دور رکھے گا، اور صبر کے موقع پر اللہ تعالیٰ حوصلہ دے گا. اس لیے کہ وہ کل بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ صبر کیسے کریں، تو میں نے یہی جواب دیا تھا کہ وہ صبر تو بس ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ پر ہمارا ایمان ہو. وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ کر گزرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جن حالات سے اس نے ہمیں دوچار کیا ہے وہ جانتا ہے. اور اس نے جو پوری سکیم بنائی ہوئی ہے دنیا کی، اس سکیم کو اگر ہم دیکھ سکیں، جان سکیں، تو پھر ہمیں کبھی بے چینی نہ ہو. اور میں نے وہ واقعہ سنایا تھا سورہ کہف والا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان بزرگ جن کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی تھی کہ ایک دنیا کا وہ ظاہر ہے کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کو بعض اوقات جب ہم دیکھتے ہیں تو بے چین ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو پکچر ہمارے سامنے آتی ہے وہ کافی پریشان کن اور بھیانک ہوتی ہے. لیکن اگر صورتحال پوری سامنے آ جائے، اللہ کی پوری سکیم سامنے آ جائے کہ صرف یہ نہیں ہوا کہ غریب ملاحوں کی کشتی عیب دار ہو گئی ہے، اس میں چھید ہو گیا ہے، بلکہ یہ چیز بھی سامنے آ جائے کہ اس کے عیب دار ہونے کی وجہ سے بادشاہ جو غصب کر رہا تھا کشتیاں، یہ اس سے بچ گئی، تو پھر آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ٹھیک ہی ہوا ہے. اگرچہ کہ مجھے چوٹ لگی ہے، لیکن اس چوٹ لگنے کے نتیجے میں میں اس بس میں نہیں بیٹھا کہ جس بس کا آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس طرح کی خوبصورت ہے. سو اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم ہوتی ہے جس میں کہ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہر حال میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ ٹھیک فیصلہ کرتا ہے.
اور یہ اگر انسان کو اطمینان ہو جائے تو پھر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بھائی مشکل حالات میں آدمی تب بھی پریشان ہوتا ہے، لیکن اس پریشانی کے باوجود ایک اطمینان ہو جاتا ہے۔ ایک حاجت کے نفل بھی پڑھتا ہے نا جب مشکلات میں ہوتا ہے، وہ صحیح ہے؟ اچھا جی، کیوں نہیں صحیح ہے؟ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور مانگنے کا بہترین طریقہ نماز ہے، تو جو مرضی آپ نفل پڑھیں۔ سر کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ کیا عشاء اور تہجد کے درمیان سونا لازمی ہے، اور یہ وقت کب تک رہتا ہے؟ یعنی تہجد کی نماز جو ہے وہ اس کے لفظ ہی میں یہ بات شامل ہے کہ آپ سو کر اٹھتے ہیں، یعنی نیند آپ ایک درجے میں حاصل کر کے اور بیدار ہوتے ہیں، جس سے آپ کے اندر ایک فریشنس پیدا ہوتی ہے، آپ کے قدم جمتے ہیں اور آپ کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ یہ ایک پرابلم بہت عام ہو گئی ہے کہ لوگ بہت لیٹ سوتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اس وقت پھر تہجد یا وتر پڑھ کے سوئیں؟ تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ یہ آئیڈیل تو نہیں ہے، لیکن ایک لیس دین آئیڈیل سیکنڈ بیسٹ سلوشن۔ جو وقت ہے وہ سونے کے بعد آپ اٹھیں، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا گیا، نصفہ و انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو وہ رات آدھی رات بھی ہے، اس میں کچھ اضافہ بھی ہے، اس میں کچھ کمی بھی ہے۔ آپ جب عشاء کے بعد سوتے ہیں، سونے کے بعد جب بھی آپ کی آنکھ کھل جائے، لیکن اس کا جو آئیڈیل ٹائم ہے انتہا کا وہ ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، یعنی فجر کے وقت کا آغاز ہوتا ہے، تو وہ اصل میں آئیڈیلی وطر یا عشاء تہجد کے وقت کا اختتامی ٹائم۔ فجر کی اذان یا جو صبح صادق کا وقت لکھا ہے؟ وہ اصل میں اذان ہمارے یہاں بعض لوگ لیٹ پڑھتے ہیں، تو وہ جو ٹائم لکھا ہوا ہے وہی چیز۔ اذان تو لوگ اپنی سہولت سے بھی بعض اوقات دیتے ہیں۔ یار ایک چائے مجھے بھی دے دو، میں بھی اس کا محتاج ہوں، بڑی دیر سے بنانی پڑتی ہے کیا علم نشرہ میں سائل، وہ دیکھیں انہوں نے ترجمہ بیگر کیا ہے، میں نے اس کی تشریح کی ہے۔ آپ کا سوال پورا ہو گیا؟ جی، میں نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ یہ سائل اصل میں دین کا سائل ہے، اور اس کی دلیل میں نے یہ دی ہے کہ آپ دیکھیں جو آخری 6 آیات ہیں ان میں پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مختلف احسانات جو کیے ہیں ان کو گنوایا۔ آپ یتیم تھے، آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ ہدایت کے متلاشی تھے، آپ کو ہدایت ملی، آپ محتاج تھے، آپ کو غنی کیا۔ اس سے اگلی 3 آیات جو آخری ہیں ان میں اسی ترتیب سے آپ کو یہ ہدایات دی گئیں کہ چنانچہ اب آپ یہ کریں، یتیموں کو نہ دبائیے، سوال کرنے والے کو نہ جھڑکیے۔ تو اب یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ ترتیب میں وہی ہدایت والا۔ آپ ہدایت کے متلاشی تھے تو آپ کو اللہ نے ہدایت دی، اب آپ ہدایت کے بارے میں سوال کرنے والے کو نہ جھڑکیے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ ضمنی طور پر ٹھیک ہے مانگنے والا بھی آ سکتا ہے، دوسرا بھی، لیکن یہاں قرآن جس سائل کی بات کر رہا ہے اصل میں وہ اللہ کی طرف لے جانے والے راستے کا سائل ہے۔ وہ جو بے چین ہے، جو جاننا چاہتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے، میں اللہ سے کیسے مانگوں، یہ ایسے کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کیوں فرمایا ہے، یہ جو حدیث میں بات آئی ہے اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے، یہ سوالات ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا پوچھنے والا اگر کوئی ہے تو اس کو مت جھڑکیے،
جیسے کہ وہ مسیح علیہ السلام کا قول ہے نا کہ یہ تمہیں مفت ملا ہے، اس کو مفت بانٹو، یہ خدا کا علم ہے، یہ خدا کی وحی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ اگر اس نے تمہیں تمہاری زندگی میں روشنی مہیا کی ہے تو تم اس روشنی کو پھیلاؤ۔ اسی کو پھر اگلی آیت میں اما بنعمت ربک فحدث، جہاں تک تمہارے رب کی نعمت کا تعلق ہے اس کا چرچا کرو۔ ہمارے عام طور پہ معلوم ہے اس کو کس مقصد کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ جب وہ اپنی تعریف کرنے لگتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں کہ میں تحدیث للنعمہ کے لیے بول رہا ہوں، یہ آیت ہی کوٹ کرتے ہیں کہ میں نے وہاں تقریر کی تو ایسے لوگ آئے اور یہ کمال کیا۔ نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، تحدیث للنعمہ کا کیا مطلب ہے یار؟ ہم کیا چیز ہے؟ اللہ کے اس پیغام کو لوگوں کے میں بیان کریں، اس کا چرچا کریں، ان کو بتائیں کہ تمہارا رب تم سے یہ چاہتا ہے، اس سے تم سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ بتانا ہے سر، جس کو بھی آپ کو موقع ملے، توفیق ملے۔ تھینک یو جی۔ مائک اسمتھ ایک یہ بھی ہے ویسے۔ دیکھیں اللہ رازق ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے ہر ایک کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندے مرتے کیوں ہیں؟ یعنی موت کی ذمہ داری بھی تو اسی نے لی ہوئی ہے نا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے وہ تو یہ کی ہے کہ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز بھی فار گرانٹڈ دے دی ہے، اللہ نے اپنے فضل کو رکھا ہے اور یہ چاہا ہے کہ آپ اس کو تلاش کریں۔ جب آپ رزق پاتے ہیں تو چنانچہ دو کنڈیشنز پوری ہونی چاہیے، ایک یہ کہ اللہ کا فضل موجود ہو، فضل اللہ یا فضل الرحمن موجود ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کے لیے ابتغاء کریں، تلاش کریں۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز مسنگ ہوگی تو آپ کو رزق نہیں ملے گا۔ اگر اللہ کا فضل نہیں ہے اور آپ تلاش کیے جا رہے ہیں، اپلائی پہ اپلائی کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل نہیں ہے، فضل اللہ کا فضل یعنی جاب نہیں ملے گا۔ اور اگر اللہ کا فضل ہے اور آپ اپلائی نہیں کر رہے، نہیں ملے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہاں کہی ہے کہ بندہ جہاں بھی ہوگا میں اس کو رزق دوں گا بغیر اس کے کہ وہ کچھ بھی کرے، اور میں ان کو رزق دوں گا ایتھیوپیا میں، اگرچہ کہ وہاں حالات ناموافق ہو گئے ہیں اور نیبرنگ کنٹریز میں بہت غلہ موجود ہے، مگر وہ لوگ اتنے بدتمیز اور اتنے وہ ہیں بخیل کہ ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہیں، اللہ نے اس دنیا کو پرفیکٹ نہیں بنایا، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک یتیم بچے کو قتل کر دیا جائے اور ختم ہو جائے۔ وہ آسمان کا مالک کہ جو اس کو بچا سکتا تھا وہ نہیں بچاتا، اس لیے کہ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ اصل میں ہم اس آزمائش میں ڈالے گئے ہیں، وہ جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ وہاں ان کو نواز دے گا۔ تو ہمارا تو کہنا یا آپ کہیے کہ مقدمہ یہ ہے کہ یہ دنیا امپرفیکٹ ہے اور اس کی امپرفیکشن اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک اور دنیا۔ اور کبھی کبھی گفتگو اور بحث کی خاطر آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے ایسا نہیں ہے تو پھر تسی دس دو، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تو یہی ہے کہ ایک فلوک ہے جس میں یہ سب کچھ ہو گیا، بس ایسے ہی نہیں۔ خدا تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک بڑی گہری اسکیم ہے، جو لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، سمجھنے میں بھی پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کویسچن۔
کویسچن میں آدمی کو فیئر ہونا چاہیے. یہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. زندگی بڑی اٹریکٹیو چیز ہے, دنیا میں بڑی اٹریکشنز ہیں, آدمی انوالوڈ ہوتا ہے, آدمی کے ایمبیشنز ہوتے ہیں, اور ادھر آ کے سوال تنگ کرنے لگتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہے, تو ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے اس کو سنب کیا جائے. بھائی یہ بھی کوئی چیز ہے یار کہ تنگ کر رہے ہیں آپ. بٹ آنیسٹلی آدمی ہمیشہ ہائی میں نہیں ہوتا, لو میں بھی آتا ہے, لو کی کیفیت بھی ہوتی ہے, کبھی بیمار بھی پڑتا ہے, کبھی ادھر ادھر وہ دیکھتا ہے پریشانیاں, تو اس کی آنیسٹی ہمبلنس کا امتحان ہوتا ہے. یہ کچھ ایک انٹلیکچوئل ایروگنس بھی ہوتی ہے, تو تمہاری ایسی کی تیسی, تم مولوی لوگ فضول باتیں کرتے ہو, اور فورگیٹ اباؤٹ مولوی لوگ. سوال ہے یہ دنیا ہے کیا, اس کا مقصد کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تکا ہے, یہ فلوک ہے. یہ فلوک کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ انسان, یہ میں اور آپ جو ہیں, یہ فلوک کا نتیجہ ہو سکتا ہے. اف اٹ از ناٹ اے فلوک then somebody has done it. اور آپ کا کیا خیال ہے وہ somebody کون ہے؟ وہ ایک حکیم, ایک دانا, ایک قدرت رکھنے والا ایک ہستی ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے جس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے. اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں یہاں کی کمیاں, یہاں کی پرابلمز وہاں کمپنسیٹ ہوں گی, اور تب یہ زندگی اصل میں مکمل ہوگی, ایک پورا جوڑا بنے گی. اس زندگی کے ان حالات میں یہ زندگی نامکمل ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے, بے تکی ہے, کوئی اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. سو اس میں جو کمیاں ہیں وہ ہیں موجود, لیکن وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ امتحان, اس امتحان کے لیے ہمیں آزادی ملی ہے. آزادی ریئل آزادی ہے, یعنی جو بھی لمیٹڈ آزادی ہے, اٹ از ریئل. اب جو چاہیں کریں, تو جو چاہیں کریں میں انسان زیادتی بھی کرتا ہے. چنانچہ اس زیادتی کرنے کے امکان سے نیکی کرنے کا امکان بھی ہوتا ہے, بیکاز وہ آزادی ہے نا. اگر آپ زبردستی نیکی کریں تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں, وہ تو ایسی ایکسرسائز ہے. تو نیکی بھی آدمی کرتا ہے اسی لیے کہ یہ آزادی موجود ہے, اور بدی اس لیے کرتا ہے کہ وہ آزادی ہے, اس کا وہ غلط استعمال کرتا ہے. سو یہ دونوں چیزیں ہیں جو ایک ساتھ موجود ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ جو آپ لوگ بہت زیادہ اپنے دین پر تنقید پر بے چین ہوتے ہیں, اس کو ختم کر دیں. یہ افسوسناک رویہ ہے. دین پر تنقید ہوگی تو دین پیش کرنے کا موقع بھی ہوگا, ورنہ آپ اپنا دین لے کے بیٹھ جائیں گے اور لوگ آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے. لیٹ دیم ٹاک اینڈ گیٹ دی اپرچونٹی آف کنویئنگ, کمیونیکیٹنگ یور میسج ٹو دیم. ابھی کیا ہوتا ہے, اب اس طرح سے کوئی تنقید ہوتی نا, نعرے لگاؤ ہوتے, جلوس نکالو ہوتے, پتھر مارو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ یور میسج ٹو بی پٹ اکراس. تو یہ اصل میں ہر ارینجمنٹ کا ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ بعض اوقات آپ کو پریشان کرتا ہے, لیکن آزادی ہے کہ جو اصل میں پرابلم پیدا کر رہی ہے. آپ نے کہا تھا کہ جیسے صبر کا جو امتحان ہے اس میں آپ کو انیشیٹو لینا ہوتا ہے. شکر. صبر تو میں نے کہا تھا کہ صبر تو آ گیا نا, وہ تو مشکل آ گئی, اس کو ہم نے فیس کرنا ہے. شکر. تو کین یو گیو این ایگزامپل آپ کی لائف میں جس میں آپ کو موٹیویشن ملی انیشیٹو اٹھانے کی ٹو ڈو دس؟ شکر میں آئی تھنک کہ انیشیٹو آپ نے کرنا ہے کہ لینا پڑتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے آپ کو اللہ نے بہت مال دیا ہے, اچھا کاروبار ہے, بنگلہ ہے, فیملی ہے, گڈ لائف, یو نو. اب آپ کہیں کہ یار وہ لاہور کے سلمز میں غریب لوگ ہیں, سو واٹ, دیٹس ناٹ مائی کنسرن. تو بڑی آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو انیشیٹو لینا ہوگا, آپ کو وہاں جانا ہوگا, اس لیے کہ آپ سے آدھے کلومیٹر دور کیا مسائل ہے, کیا غربت ہے, کیا بیماری ہے, یہ آپ کو گھر آ کے نہیں بتاتی. اس کو انیشیٹو لے کے آپ کو جانا پڑے گا. صبر کے لیے تو بیماری آ جائے گی, آپ کو فیس کرنا ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ, آپ کو ریئیکٹ کرنا پڑے گا. تو یہ حقیقت ہے کہ بڑی پرابلم ہے,
اور کبھی کبھی اس طرح کے لوگوں سے مل کر اس طرح کے علاقوں میں جا کر واقعی پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا چکر ہے، وٹ آر وی ڈوئنگ. تو اس کے لیے تو باقاعدہ انیشیٹو چاہیے ہوتا ہے. صبر میں تو آپ کو جو صورتحال آ گئی ہے اب آپ کو فیس کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ ایک حدیث ہے کہ جی رزق عورت کے نصیب کا ہے. تو میاں صاحب ہمارے کہتے ہیں کہ میں سارا دن 1+1 کرتا ہوں ٹیکس میں کلائنٹس ڈیل کرتا ہوں. اس کے بارے میں کچھ کلیئرفائی کریں. دیکھیں میں آپ کو دیکھیں جو حدیث ہوتی ہے نا اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کہاں بیان ہوئی ہے اور اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے. میں آپ کو قرآن کی بات بتاتا ہوں. قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جو ذرا تنگ دست ہیں ان کو بھی یہ مشورہ دیا کہ وہ بھی نکاح کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت ڈالے گا. لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر تم اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اپنے اخلاق کو، اپنی شرافت کو برقرار رکھو. اس سے معلوم ہوا کہ دونوں ہی چیزیں انسان کو جب ایک ذمہ داری وہ اٹھاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک خاندان وجود میں آتا ہے ایک انسان کے فیصلے کے نتیجے میں، تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. وہ خود بھی ظاہر ہے کوشش کرتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں کہ یہ برکت اللہ کی طرف سے اس میں پیدا ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ وہ حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں وہ اس وعدے کے نتیجے میں لازماً کوئی ایسا فیصلہ کری بیٹھے جبکہ اس کے لیے مشکلات ہوں. باقی آپ لوگوں کی جو گپ شپ ہے وہ اس کو آپ انجوائے کیا کریں، چائے پڑیں، مجھے بھی کبھی کبھی بلا لیں پکوڑوں کے ساتھ. دیکھیں دو کنسیڈریشنز ہیں. ایک وہ جو آپ نے بیان فرمائی کہ کرسمس جو ہے وہ نیو یارک میں سردیوں میں ہو اور سڈنی میں گرمیوں میں ہو. ایک یہ چیز ہے، اس میں ڈیٹس بڑی طے شدہ ہیں. دوسرا امکان یہ ہے کہ جو بھی مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں، رمضان ہے، بقرعید ہے ایکسیٹرا، حج اور پرٹیکولرلی وہ ایئر راؤنڈ گھومتی رہی. سو ہم کو روزے رکھنے کا تجربہ گرمیوں میں بھی ہو، بہار میں بھی ہو.